باب اتباع الجنائز من الایمان، جنازوں کے پیچھے جانا یہ بھی ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا۔ حدثنا احمد بن عبداللہ بن علی المنجوفی قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن و محمد عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم، کتنا بڑا ثواب ہے جنازے کا، غور سے سنو۔ جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جاتا ہے، احناف اور شوافی کا اختلاف ہے کہ جنازے کے آگے چلنا مستحب ہے یا پیچھے چلنا مستحب ہے، پڑھا ہوا ہے نا؟ تو احناف کے نزدیک پیچھے چلنا مستحب ہے۔ یہاں لفظ اتباع ہے تو اتباع کسی کے پیچھے چلنا، ایماناً و احتساباً، جو جنازے کے پیچھے چلا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، وکان معہو، اور وہ جنازے کے ساتھ رہا، حتیٰ یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس نے اس کے اوپر یصلی علیہا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ویفرغ من دفنہا، اور وہ اس کے دفن سے وہ فارغ ہو گئے، یعنی سارا ٹائم وہ میت کے ساتھ رہا، جنازہ بھی پڑھا اور اس کو دفن۔ فَإِنَّهُ يَرْجُو مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَتَيْن، تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 قیرات ثواب عطا فرمائے، جو جنازہ بھی پڑھے اور اس کے دفن ہونے تک ساتھ رہے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ کل قیرات مثل احد، ہر قیرات کتنا وزنی ہوگا؟ احد پہاڑ کی مثل۔ من صلی علیہ، جس نے صرف نماز جنازہ پڑھی، ثم رجع، اور پھر واپس آ گیا، قبل ان تدفن، اس کے دفن ہونے سے پہلے، فإنه یرجع بقیرات، اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا۔ تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ باب خوف المومن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ آدمی کے وہ اعمال صالحہ اس عمل کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، شعور ہی نہیں ہوتا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا نا کہ جو لوگ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرتے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ آدمی کو شعور ہی نہ ہو۔ آدمی کو اگر شعور ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر شعور ہی نہ ہو، وہ کہے نہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو کہے گا میں تو بڑا مبلغ ہوں، میں اتنے بسترے اٹھا کر ساری رات دن پھرتا رہتا ہوں، میں کس چیز کی توبہ کروں؟ اس وجہ سے ایسے اعمال بعض ہوتے ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیں۔ ان میں سے ایک ہے حضور کی ذات اقدس کے بارے میں سوکیانہ کلام کرنا، بازاری زبان استعمال کرنا، توہین آمیز کلمات کہنا، تو اس سے بھی اعمال صالحہ ضائع ہو جائے۔ شرک کرنے سے بھی سارے اعمال، جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید میں فرق کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح حضور کی توہین سے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے ان تحبط اعمالکم، یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنی میں نے تبلیغیں کی ہیں، سارے ضائع ہو گئے۔ ہاں تو نے میرے محبوب کی عزت احترام نہیں کیا تو اس لیے سارے ضائع ہو گئے۔ یہی تو اختلاف ہے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کہ ہم کہتے ہیں تم حضور کی شان میں گستاخی کرتے، کبھی حضور کے علم کو حیوانوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی، کبھی کہا کہ حضور کے علم پر تو کوئی نص نہیں ہے، شیطان کے علم پر نص موجود ہے۔ جو میری چھڑی فائدہ دے سکتی ہے، جس کا نام محمد و علی ہے، وہ فائدہ نہیں دے سکتی، وہ اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ گستاخانہ عبارتیں، ہم اس کو گستاخی سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت بریلوی نے جن یہ 6 علماء کی عبارتیں ان سب پہ کفر کا فتویٰ دیا۔
اور پھر جو ان عبارتوں کو جائز سمجھے، صحیح سمجھے، پھر وہ بھی کافر ہو جائے۔ باب خوف المومن من ان یحبط، تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے میرے سارے اعمال خیر کیا ہو، ضائع ہو۔ قال ابراہیم التیمی ما اردت، تو میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ابراہیم التیمی انتہائی نیک آدمی تھے اور واعظ تھے اور بڑے خوش اعلان تھے اور بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ حجاج بن یوسف نے حکم دے دیا تھا کہ ابراہیم کو پکڑ لاؤ، تو اس کے فوجیوں کو پتہ نہ چلا، اس نے تو کہا تھا ابراہیم النخعی کو پکڑ کر لے آؤ۔ ایک اور بندہ تھا، اس کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ ابراہیم النخعی ہے، اور یہ ابراہیم تیمی ہے۔ تو اس بیچارے کو لوگ پکڑ کر، لوگوں نے کہا کہ تم اس کو کہہ دو، پولیس والوں کو بتا دو کہ بھائی میں ابراہیم تیمی ہوں، نخعی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ میں خود تو چھوٹ جاؤں گا، لیکن ایک بے گناہ بندے کو پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو اس لیے میں ہی رہ آیا۔ یعنی اتنے نیک آدمی تھے۔ ما اردت قولی علی عملی، غور سے سنیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ما اردت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، جب میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں مجھے جھٹلایا نہ جائے، کہیں مجھے یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو نے اعمال میری خاطر تو نہیں کیے تھے، تو نے تو دنیا کی خاطر کیے تھے۔ اس دن میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، قیامت کے دن سب سے پہلے عالم دین کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک مجاہد کو لایا جائے گا، لیکن سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، امتحان دوزخ میں چل جائے گا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میرا قول شاید میں چونکہ وہ واعظ بھی تھے نا، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں اور میرا اپنا عمل شاید اس کے مخالف ہو تو مجھے جھٹلایا جائے گا۔ وقال ابن ابی ملیکہ، اب غور سے سنیں، ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کو پایا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ڈرتا تھا کہ کہیں ہم منافق نہ ہوں، کہ ہمارا قول ہمارے فعل کے مخالف ہوتا ہے، ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق والی صورت نہ پائی جاتی۔ ما منہم احد یقول، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ اس کا ایمان جو ہے وہ جبریل والا ایمان ہے اور میکائیل والا ایمان ہے۔ وہ ڈرتے تھے صحابہ۔ ویذکر عن الحسن، یہ صرف الحسن جب استعمال ہوگا تو اس سے مراد حسن بصری ہوں گے۔ بخاری شریف کے اندر یا دوسری کتابوں میں الحسن جس طرح صرف آئے نا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اور اگر حسن بن علی ہو تو پھر حضرت امام حسین حسن مراد ہوتے ہیں۔ ما خافہ الا مومن، ان کا اپنا فقہ تھا، حسن بصری کا اپنا فقہ تھا۔ یہ بہت سے مسائل میں دوسرے ائمہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصوف میں خلیفہ ہے۔ ما خافہ الا مومن، منافقت سے نہیں ڈرتا مگر مومن، مگر کہ کہیں مجھ پر نفاق نہ آ جائے، میرا قول میرے فعل کے مخالف نہ ہو۔ لوگوں کو ہم تبلیغ کرتے ہیں اور اپنا عمل کیا ہے اس کے مخالف ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ولا آمنہ الا منافق، منافقت سے امن میں منافق ہی ہوتا ہے، تو اس کو ڈر ہی نہیں ہوتا۔ وما یحذر من الاصرار علی النفاق والعصیان من غیر توبۃ، یہ پورا باب ہے نا، تو اس کے جملہ لکھ دیا کہ نفاق اور عصیان پر اصرار کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے،
نفاق اور عصیان پر اصرار کا معنی دوام، من غیر توبت، کہ آدمی بغیر توبہ کیے انہی پہ قائم رہے اور مر جائے تو خوف ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے، لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے درا حالانکہ وہ جانتے ہوں کہ یہ کام غلط ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا معصوم صرف نبی اور فرشتوں کی ذوات ہے، باقی کسی سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنی مرتبہ گناہ ہو جائے نا بشری تقاضے کے مطابق بار بار گناہ ہو سکتا ہے تو فوراً توبہ کر لو، اللہ کو وہ بندہ محبوب ہوتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرتا ہے نا وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ حدثنا محمد بن عرارہ قال حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئہ فقال حدثني عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو کسی عمل کی وجہ سے تو کفر صادر، میں نے عقیدہ بتایا تھا اہل سنت والجماعت کے نزدیک کسی عمل کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہاں کفر کیوں کہا گیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کرنا یہ کفر ہو جائے گا۔ سمجھ آئی کہ اس نے چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے اس کو وہ قتل کر رہا ہے تو پھر یہ کفر ہوگا۔ حدث اخبرنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس، یا کفر کے مراتب میں نے پیچھے بیان کیے تھے نا کہ کفر کے اور ظلم کے مراتب ہوتے ہیں، بیوی کا ناشکری کرنا بھی کفر سے تعبیر کیا گیا تھا، یا اسی طرح وہ جو اعمال ذکر کیے گئے تھے کہ جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ان کو نفاق کہا گیا تھا نا، وہ عملی ہے۔ تو یہ اس کفر سے مراد وہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کفر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد کم درجے کا کفر ہوگا یا کفران نعمت ہوگا، کفران نعمت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اسلام دیا تھا گویا اس نے اس کی ناشکری کی اور ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اخبرنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرنی عبادۃ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلۃ القدر، اللہ کے رسول لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے، فلاں رات کو۔ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دو آدمی آپس میں کیا کر رہے تھے؟ جھگڑ رہے تھے۔ قَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، جھگڑا کتنی نحوست ہوتی ہے کہ اتنا بڑا عمل اٹھا لیا گیا۔ دو آدمی جھگڑے، فَرُفِعَتْ، اس کا بیان کرنا کیا کر دیا گیا؟ رات نہیں اٹھائی گئی، وہ رات باقی ہے لیکن اس کا بیان اٹھا لیا گیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو آخری طاق 5 راتیں ہیں نا، طاق راتیں، ان کے اندر اس کو تلاش کیا کرو، ان کے اندر اس کو تلاش کیا کرو، وہ ابھی باقی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ کا اس مخصوص رات کو اٹھا لینا، بیان کو اٹھا لینا، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ اگر وہ ایک رات ہوتی تو ہم اسی ایک رات میں عبادت کرتے نا،
اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 27ویں کی رات ہے تو پھر ہم صرف 27ویں رات عبادت کرتے، لیکن اب چونکہ پتہ نہیں ہے تو ہم 5 راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، تو فائدہ ہے نا اس کا۔ اسی طرح اگر پتہ ہو کہ 27ویں والی رات ہی لیلۃ القدر ہے تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ تو جس آدمی کو پتہ بھی ہو کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور اس میں وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر گناہ بھی تو اتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی اب گناہ کرتا ہے تو اس کو یقین تو نہیں ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے نا، تو اس لیے اس کو گناہ ایک عام رات کا ملے گا، لیکن اگر وہ لیلۃ القدر ہوگی تو عبادت گزاروں کو وہی ثواب ملے گا جو قرآن نے بیان کیا۔ یہ اس کے اندر حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، بیان کو اٹھا لیا، رات نہیں اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اس کا اٹھایا جانا، بیان کا اٹھایا جانا بہتر ہے۔ التمسوا فی السبع والتسع والخمس، اس کو تلاش کرو 7ویں، 9ویں اور 25ویں۔ باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام واللسان وعلم الساعہ۔ اس دفعہ امتحان میں سوال آیا تھا کہ حدیث جبریل کی روشنی میں ایمان اور اسلام کی وضاحت کر۔ یہ کتنا کوئی آسان سوال ہے۔ یہ حدیث 36 نمبر باب ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے، یعنی طالب علموں نے اس کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ پھر اپنی طرف سے ایمان اور اسلام جو لکھتے ہیں نا وہ شاید یہودیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ باب سؤال جبریل، جبریل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، وعلم الساعہ اور قیامت کے علم کے بارے میں، وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، اور پھر حضور کا اس کو بیان کرنا۔ ثم قال، پھر جب وہ چلے گئے تھے نا جبریل امین یہ سوال کرنے کے بعد، یہ جواب سننے کے بعد، تو حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے، جا جبریل علیہ السلام یعلمکم دین۔ تو گویا علم کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوال کرتا ہے اور شیخ جواب دیتا ہے تو سارے سن لیتے ہیں تو وہ علم پھیل جاتا ہے۔ آگے فرمایا فجعل ذلک کلہ دینا، یہ ساری چیزیں ایمان، اسلام، احسان، ان ساری چیزوں کو دین کہا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو دین کہا جاتا ہے۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، یہ سارے باب کے الفاظ ہیں، کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نا کہ آگے اس کے مطابق حدیث ذکر کریں گے۔ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے بیان فرمایا وفد عبد القیس کے وفد کے لیے، وہ بھی ایمان میں سے ہے۔ وقولی تعالی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منہ۔ میں نے ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس آیت سے بھی امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کیا ہے، ایک چیز ہے، ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، کیونکہ یہاں قرآن نے کہا ہے نا وَمَن یبتغ غیر الاسلام دیناً، جو آدمی اسلام کے علاوہ دین بنائے گا، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی ایمان بنائے گا جو اسلام میں داخل نہیں ہے، تو فلن یقبل منہ، تو اس کو تو قبول ہی نہیں کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہے۔ سمجھ آئی؟ جو آدمی اسلام کے علاوہ دین کو چاہے گا، یعنی اسلام کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ تو اس کو قبول ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام جدا جدا چیزیں ہیں، تو جو اسلام ہے اور ایمان اس کے خلاف ہے تو پھر وہ تو قبول ہی نہیں۔ اس لیے امام بخاری سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معنی کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں، لیکن مصداق کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ حدیث جبریل بھائی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یوما للناس، ایک دن حضور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، بارزن فاتاہ جبریل، حضور کے پاس جبریل آ گئے، یہ انسانی شکل میں آئے تھے جبریل امین، یہ دہیہ کلبی کی شکل میں اکثر آتے تھے لیکن کبھی کبھی غیر معروف شخص کی شکل میں بھی آ جاتے۔ فاتاہ جبریل فقال مل ایمان، اس نے سوال کیا حضور ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ، اسلام کیا، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ ساری قدرتوں کا مالک ہے، ساری، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثل ہے لیس کمثلہ شیء، ساری کائنات نے اس کو، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہم پلہ ہم سارے نہیں۔ آگے فرمایا و ملائکتی، فرشتوں کے پر ایمان لانا کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے، یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ خواہشات سے پاک ہے، خواہشات سے، گناہ سے بھی پاک ہے، معصوم اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کچھ کام، ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، سپرد کر رکھے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے، بارش کا کام میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے، وحی کا لانا جبریل امین کے ذمے ہے، اسی طریقے سے بہت سے فرشتے ہیں جن کی یہ امور کونیہ جو ہیں وہ فرشتے سر انجام دیتے ہیں، امور کونیہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ قادر ہے، کن فیکون، وہ حکم دے تو کام ہو جائے، لیکن اس نے ہی ایک وسیلہ بنایا ہے فرشتوں کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور کونیہ کا اس کائنات میں جو کام ہو، مثلا اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے، اللہ خود نہیں نکال سکتا، کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک وسیلہ بنا دیا ہے، اس وجہ سے ہم وسیلے کے قائل ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا اس لیے وسیلہ بنا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وسیلہ بنایا ہے، اس وجہ سے ہم وسیلے کو تسلیم کریں۔ اگر فرشتوں کو امور کونیہ کا اللہ تعالیٰ نے اگر واسطہ بنا دیا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی کام کا واسطہ بنا دے تو اس میں شرک کیسے لازم ہوگا؟ بھائی فرشتے بھی تو اس کی مخلوق ہے نا، اگر وہ کسی مخلوق سے کام کراتا ہے تو شرک لازم، تو بندے کی طرف اگر کوئی کام منسوب کیا جاتا ہے تو وہ کیسے شرک ہو جائے؟ حضرت مریم کو بیٹا دینا تھا نا، بغیر باپ کے بیٹا دینا تھا نا، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ، جبریل نے کہا لے آہب اللہ کے غلام زکیہ، میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں، واحد متکلم کو سیکھا، میں تو، اب کوئی کہے کہ جی جبریل نے شرک کر دیا، بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، یہی ہم پر اعتراض کرتے، پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ امور کونیہ کے لیے واسطہ بنا دیتا ہے تو کسی بندے کو بنا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کنز العمال کی حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آگے لکھا ہے وَبِهِ آخُذُ وَأُوتِي، حضور کے ذریعے میں دیتا بھی ہوں، حضور کے ذریعے لیتا بھی ہوں۔ تو اس میں کیا شرک ہے؟ اگر فرشتوں کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہے تو اس میں شرک نہیں ہے، تو حضور کے ذریعے اگر کسی کا کام ہو جائے تو اس میں کیا شرک لازم ہے؟ ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، وَرُسُلِهِ، ہی رسولوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رسول ہمیشہ برگزیدہ
اور یہ مرد ہوتے ہیں، عورتوں میں سے کوئی نبیہ نہیں گزری، سارے مردوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کا فریضہ سونپا ہے، اور یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ ان کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے احکام جبریل امین لے کر آتے ہیں اور یہ لوگوں کو سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، یہ تو رسول بھی تو واسطہ ہی ہوتا ہے نا اللہ کا حکم پہنچانے میں۔ رسول اللہ خود نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن درمیان میں اس نے رسول پیدا کر دیا۔ اسی لیے امام بخاری نے بڑی خوبصورت، امام بیضاوی نے ایک عبارت لکھی تھی کہ رسول اس طرح ہوتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان جس طرح جسم کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے ادروف، جو گوشت کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، ہڈی کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، پٹھے جس کو ہم کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں وہ گوشت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، ہڈی کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے، بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے فیض لیتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے کس پر ہے؟ قیامت کے دن اٹھنے پر، کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قال مل اسلام، اگلا سوال اس نے کیا اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، یہ فعل ہے، عمل ہے، اور یہ دل کا فعل ہے کہ فرمایا تو اللہ کی عبادت کرے اور کسی کے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرضی نماز ادا کرے۔ وَتَصُومَ رمضان۔ قال مل احسان، اگلا سوال کیا احسان کیا ہے؟ یہ تصوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تصوف، یہ لوگوں نے اسلام کے اندر ویسے داخل کر دیا، دو ہی چیزیں تھیں ایمان اور اسلام، یہ تیسری چیز تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ جو الاحسان ہے نا یہ تصوف۔ احسان کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کس طرح عبادت کرے گویا تو اس کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا، رب کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اتنا تصور کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کأنک تراہ، یعنی تمہارے اوپر ایسی کیفیت ہونی چاہیے گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ استاد سامنے بیٹھا ہو تو بندے حرکتیں نہیں کرتے، استاد سامنے نہ ہو تو پھر کیا سے کیا کر دیتے۔ اس لیے فرمایا گویا یوں سمجھو کہ اللہ سامنے ہے، میں اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو اس وقت انسان پر کتنی خشیت ہوگی اور کتنا اخلاص آدمی کے اندر ہوگا۔ اور اگر فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تصور کرو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کھرکڑا نہیں ہر ویلے بھائی رب وید پہ تھا، ٹھیک ہے۔ کأنکا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ یاد رکھیں۔ دنیا میں یہ کتاب ہے شرح قائد کی شرح ہے النبراس، علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالعزیز پرہاروی، انہوں نے یہ جملہ وہاں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ محدثین کا، فقہاء کا، مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ ان آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس عالم شہادت میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یہ اس پہ اتفاق ہے۔ تو جڑے بزرگ حکے دی نڑی تے پیر وکھیندے رب، وہ آدھے نے حکے دی نڑی تے مکھا دے، استغفر اللہ۔ انہوں نے کہا یہ اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ کا دیدار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا دیدار ہوا معراج میں، لیکن حضور اس عالم سے اوپر چلے گئے تھے، اس عالم شہادت میں نہیں تھے۔ جہاں حضور کو دیدار ہوا ہے اس کو عالم کہنا بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے مجاز ہے، اس عالم کو
عالم کہنا مجاز ہے، کوئی لفظ نہیں ہے جس سے تعبیر کرے، ورنہ وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس عالم سے اوپر لے جا کر اپنا دیدار کرایا، باقی کسی بندے کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ تجلیات الہیہ دیکھی جا سکتی ہیں، ایک ہے ذات الہیہ، ایک ہے تجلیات الہیہ۔ تجلیات الہیہ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن ذات الہیہ کا اس عالم میں مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیدار کرائے گا، کافروں کو نہیں ہوگا، مومن بندوں کو اللہ دیدار، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تجلیات الہیہ، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا اللہ آرنی، مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو اگر برداشت کر سکو، تو اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ خر موسیٰ صاعقہ، وہ غش کھا کر گر گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب ذات الہیہ کی اس تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکے تو ذات الہیہ کو کیسے برداشت کیا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہم حضور کی امتی ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ گستاخانہ جملہ ہے۔ نبی کا مرتبہ ہر امتی سے بلند ہوتا ہے، خواہ وہ حضور کا امتی ہو یا کسی اور نبی کا امتی ہو، نبی کا مرتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ سب سے بلند درجہ مخلوق میں نبی کا ہوتا ہے، پھر صدیقین کا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے تجلیات الہیہ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ذات الہی کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ باقی بعض اس طرح روایتیں آتی ہیں کہ قاری تھے حمزہ، بڑے قراء ہے نا جو، ان میں سے ایک حمزہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو وہ خواب میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جاگتے ہوئی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، سمجھ آئی؟ تجلیات الہیہ کو دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت ضیاء الامت بیان فرما کرتے تھے کہ یہ آپ ساتھ یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو صرف علماء کے لیے ہوتی ہیں، وہ عوام الناس میں بیان نہیں کرنی ہوتی۔ عوام چونکہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اس وجہ سے یاد رکھیں، یہ میں بھی اب آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ عام لوگوں کو نہیں بتانی، یہ خاص لوگوں کے لیے بات ہے۔ خاصاں دی گل عام آگے نہیں کرنی مناسب۔ کس طرح شعر ہے میاں صاحب کا؟ کوئی کشمیری یاد ہوتے، کشمیری صرف قرآن حدیث تا آندا نہ کہ نہیں تے میاں صاحب کی کتاب پکی یاد ہو۔ خاصاں دی گل نہیں مناسب کرنی۔ بہرحال یہ حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، عوام الناس سمجھ۔ عوام کے سامنے اگر آپ ایسا کلام کریں گے تو ممکن ہے وہ سمجھ نہ سکیں اور وہ اس بات کا انکار کر دیں، اس بات کا۔ اس لیے حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے وہ گفتگو کرو جو ان کی عقل کے مطابق۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ بخاری کے الفاظ ہے، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اگر تم ایسی باتیں کرو گے جو لوگوں کی عقل سے ورا ہوں گی، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے لوگوں کی عقل فہم کے مطابق گفتگو کرنی۔ آپ نے فرمایا بعض دفعہ کئی ایسے آپ کو بزرگ نظر آئیں گے کہ وہ قبر کے سامنے سجدہ کر دیتے۔ یہ نہیں سمجھنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو تسی چبل ہوندے ہو اگو ہور بیان کر دے دو، اسی اور بیان کر دے۔ مجھے پتہ ہے اپنے شاگردوں کو، وہ ایک میرے شاگرد نے میری طرف بات منسوب کر کے بیان کیا، تو ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ یہ تمہاری طرف بات منسوب کر کے ایسا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے، مسئلہ اس طرح ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو نے کہا یہ تو اس طرح بیان کر رہا ہے۔
تو اس لیے آپ کو اگر سمجھ ہو تو بیان کیا کرے، نہ سمجھ ہو تو بس ٹھیک ہے جی میں آگے چلتا پھر نظام چلتا۔ اگر کوئی، حضرت جلالت فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص جو آپ جانتے ہیں کہ وہ عالم بھی ہے عارف بھی ہے، اور وہ کسی قبر کے سامنے جھک گیا، تو وہ ذات الہی کو دیکھ کر نہیں، یا اس بندے کو سجدہ نہیں کر رہا، اس صاحب مزار پہ جو تجلیات الہیہ کا نزول ہو رہا تھا نا، ان کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ سجدہ کرنا مزار کو جائز نہیں ہے، اس دن بھی میں نے بتایا تھا۔ اگر خدا سمجھ کر کرے گا شرک ہوگا، اور اگر تعظیمی کرے گا حرام ہو، تعظیمی کرے گا تو۔ اسی طرح قبر کا جو طواف ہے میں نے بتایا تھا یہ بھی نہیں جائز۔ علماء نے لکھا یخشا علیہ الکفر، جو آدمی کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا بھی طواف کرے گا اس پہ کفر کا اندیشہ ہے، اس پر ہے، اس لیے احتیاط کیا کرے اور لوگوں کو بتایا بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو ہم یہی تعبیر کریں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان ہے۔ ہمارے طالب علم احسان کا معنی لکھتے رہے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اسی حدیث کے تحت یہ حدیث تھی کہ سوال تھا کہ حدیث جبریل میں جو یہ لفظ آیا ہے ان کی تعبیر کریں۔ اتنے نالائق، میں حیران ہونا بھی اسی کردے کی پہ ہم لوگ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ایمان اسلام کا بھی پتہ نہیں ہے، بنیادی چیزوں کا، تو ہم نے ان کو کیا پڑھا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ قال متی الساعہ، اگلا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قال مل مسئول عنہ بعالم من السائل، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مسئول عنہ، جس سے وہ زیادہ نہیں جانتا، من السائل، سائل سے زیادہ، اسم تفضیل ہے۔ تو اسم تفضیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ذوات کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے، ایک میں زیادہ ہے اور دوسرے میں کم ہے، یہی ہوتا ہے اسم تفضیل، پڑھا تھا آپ نے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں حضور نے فرمایا بے علامہ، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، علم سے ہے، اس کا مطلب ہے میں زیادہ نہیں جانتا جتنا کہ مجھ سے سوال کرنے والا جانتا، اتنا، یعنی جانتا تو ہوں نا، جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، لیکن زیادہ نہیں جانتا، سوال کرنے والے سے زیادہ۔ سمجھ آئی نا؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہ بعالم، کہ جس سے سوال کیا جائے وہ زیادہ نہیں جانتا، مطلب جانتا ہوں لیکن سوالی سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو فرمایا مل مسئول عنہ بعالم من السائل۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامعین والوں کو سوال کر دیتے ہیں، لیکن سوال کا جواب سمجھنے کی ان میں اہلیت نہیں ہوتی۔ سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن اس جواب کا حامل نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ کوئی سائنس کا سوال کر دے اس پروفیسر سے، سوال تو اس نے کر دیا، لیکن کیا وہ اس سائنسی معلومات کا اہل ہے کہ ان کو سمجھ سکے؟ پرائمری کا بچہ ان کو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے اس کو پھر اس کے فہم کے مطابق اس کو بات بتائی جاتی، اصل جواب نہیں جاتا، بعض دوسری چیزیں اس کو بیان کر دی جاتی۔ سمجھ آئی؟
یہودیوں نے حضور سے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، حضور روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم تھی، لیکن یہودی اس کے اہل نہیں تھے کہ روح کی حقیقت کو سمجھ لکے، تو اللہ نے فرمایا ان کو بس تم اتنا کہہ دو من امر ربی، من امر ربی، بس میرے رب کا امر ہے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ جس ذات کا اتنا منصب بلند ہے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے روح کے بارے میں علم نہیں ہے؟ اس لیے حضور کو علم تھا، لیکن وہ جواب سننے والے جو تھے ان کے اندر اس کو سمجھنے کی اہلیت نہیں تھی، اس لیے قرآن نے کہہ دیا قل من امر ربی، یہ میرے رب کا کس طرح یسألونک عن الروح قل الروح من امر، سمجھ آئے؟ یہاں جبریل نے سوال کیا ہے، حضور جواب دیتے قیامت کا۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قیامت کا دن بتایا ہے، قیامت کا مہینہ بتا دیا ہے، صرف سن نہیں بیان فرمایا، صرف کہ کس سن میں آئے گی یہ نہیں بیان فرمایا، باقی قیامت کا سب کچھ بیان فرمایا۔ سن کیوں نہیں بیان فرمایا؟ سن بھی بیان کر دیتے، آسانی ہو گئی، تھوڑی پیشاب نکلوانے اگر وہ قریب آ گیا تھا، وہ سن ممکن نہیں تھا برداشت کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اچانک آئے گی قیامت، بغتتاً کا لفظ آتا ہے قرآن میں، قیامت اچانک آ گئی، تو حضور قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے حضور نے اس کو بیان نہیں فرمایا، کیونکہ وہ اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، اس لیے حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ ہو گئے تھے، اللہم صلی علی وسلم۔